بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ ہر روز کی طرح آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات رہتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، عالم اسلام کو ہم سب کی طرف سے، کوہ نور کی پوری ٹیم کی جانب سے ماہ رمضان کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے، میرے مالک کائنات نے ماہ رمضان کی اس نعمت سے ہم لوگوں کو سرفراز فرمایا ہے۔ اور پروگرام استخارہ آپ لوگ ویسے 6 بجے دیکھتے تھے، لیکن اب رمضان شریف کے حوالے سے اس کی ٹائمنگز ہم نے چینج کی ہیں۔ انشاءاللہ 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا کرے گا، اسی روٹین میں انشاءاللہ، اور وہی فارمیٹ ہوا کرے گا۔ آپ لوگوں کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، آپ لوگوں کے سوال و جواب جو آپ لوگ کرتے ہیں، اور علماء کرام جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر روز کی طرح، وہ انشاءاللہ آپ احباب کی رہنمائی کریں گے۔ ہمارے ساتھ یقیناً ہر روز کی طرح آج بھی موجود ہیں آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت محترم عزت مآب حضرت علامہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں قبلہ شاہ صاحب، یقیناً آپ سب کی رہنمائی کرتے ہیں، مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور دونوں شخصیات کو میں اپنی طرف سے بھی رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جی۔ رام صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ جزاک اللہ جی۔ یہ ماہ مبارک جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ڈھیروں یقیناً ثمرات سے ہمیں سمیٹنے کا جو موقع پروردگار عطا کرے گا انشاءاللہ، آپ سب جانتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری بھی یہ کوشش رہے گی کہ رمضان شریف میں تو ویسے ہر گھڑی رحمت والی ہے، عظمت والی ہے، برکت والی ہے، اور جو ثواب کا جو مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایکسٹرا مزید چیزوں کو کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ جانتے ہیں سارے معاملات کے حوالے سے نفل فرض کے برابر ہیں، اور فرض جو ہیں وہ 70 گنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ رمضان میں بھی پروگرام استخارہ میں بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کی صورت میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں قبلہ پیر صاحب سے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ رمضان کی برکت کے حوالے سے، اور پھر آج کے دن کے حوالے سے، آج پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین و سامعین کو کچھ آپ آگاہ کیجیے اور رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج چونکہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے الحمدللہ، اور امت مسلمہ کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ نے ہمیں پھر سال کے بعد ایک مرتبہ توفیق دی ہے، اللہ ہم سب کو اس کا ادب و احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ عشرہ رحمت میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے اور عشرہ رحمت ہے، تو رحمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ہم جب ایک اس کی بندہ ہونے کی حیثیت سے غلامی میں جائیں گے، اور اس کی اتباع میں، اطاعت میں جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں جائیں گے، تو یقیناً اللہ ہم پر رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔ بے شک۔ اس لیے میں تمام اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جتنا بھی احترام کر سکیں اس مقدس مہینے کا وہ کریں، روزے رکھیں۔ روزے فرض ہیں ہم پر، اس کا حساب دیا جائے گا۔ اگر کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اسے حساب دینا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ خاص کر کے روزہ ہم سے بہت کچھ سوالات کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فقط ہمارے لیے نہیں، روزہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ آپ اس روزے کے احترام میں کسی کو برا بلا نہ کہیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ اور آج کل ویسے بھی جس طرح کے حالات ہمارے ملک کے ہیں یا پورے بین الاقوامی سطح پر ہیں، تو
تو ان حالات میں تو خاص کر کے ایک دوسروں کا خیال رکھنا بالکل چاہیے. ایسے، بالکل ایسے. لوگ عمرے پہ نہیں جا سکے، حج کی طرف اللہ کرے کہ حج لوگوں کو نصیب ہو جائے. آمین، آمین. تو اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں بانٹیں، زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، ٹھیک. زیادہ سے زیادہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، جو غریب غربا ہیں، جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان سے محبت ان سے زیادہ محبت کریں. جزاک اللہ پیر صاحب. گفتگو انشاءاللہ ہماری مزید بھی کنٹینیو رہے گی جی. پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آغاز کرتے ہیں کالرز کا بھی، تاکہ ایک سلسلہ بنا رہے. کالرز پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں ہمارے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر بات کر رہے ہیں. جی میرے بھائی بولیے. ویسے میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور شادی بھی نہیں ہو رہی. کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اور شادی بھی نہیں ہو رہی. جی. اچھا جی. تو کام کرنے کو دل نہ کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ کچھ پیسے بھی نہیں ہے اور مطلب کام بھی ڈسٹرب ہوا آج کل اس وجہ سے. ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ فہد. فہد. والدہ کا نام بتائیں. رضیہ بی بی. رضیہ بی بی. ٹھیک. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے اور شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور یقیناً شادی کو تو دل کرتا ہوگا کہ شادی ہو جائے. بہرحال کام کا سلسلہ ہوگا کچھ تو شادی ہوگی انشاءاللہ. ایک ترتیب ہوتی ہے انسان کی زندگی کی، ایک نظام ہے قدرت کے جانب سے جو چل رہا ہے، تو اسی کو ہمیں یقیناً آگے لے کر چلنا ہے. بھائی فہد کی رہنمائی پیر صاحب آپ کچھ کیجئے، پھر مزید آگے چلیں گے انشاءاللہ. دیکھیں کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے. یہ کام کریں میرا بیٹا کہ آپ پورے روزے رکھیں اور روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھیں. واہ. صحیح معنوں میں اس کا احترام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. نزول قرآن کا مہینہ ہے، جتنا کثرت سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھیں. سارے لوگ پڑھیں جتنے ناظرین ہیں کثرت سے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مقدس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. کثرت سے قرآن پڑھا جائے اور روزے رکھیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اگر نوافل نہیں بھی پڑھ سکتے تو نماز تراویح پڑھیں. جب اس طرف آپ کا دل لگ جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا دوسرے کاموں پر بھی دل لگ جائے گا. تو رہا آپ کی شادی کا مسئلہ، تو شادی کے لیے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. جب بھی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح اس کو پڑھ لیں اور تصور اور اپنا مقصد جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بہت سے پریشان احباب جو، بلکہ اس وقت تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پوری دنیا میں پریشانی کا ایک عالم ہے. مطلب خوشی بھی اس اعتبار سے ہے کہ رمضان شریف پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن کچھ دل اداس بھی ہے اس مناسبت سے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ مالک نے جو ہمیں عطا کیا ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، عبادت کریں گے انشاءاللہ، سجدہ ریز ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں. پروردگار ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر ہمارے ساتھ جو ہیں، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی محمد عمران بات کر رہا ہوں، لاہور بیتیا روڈ سے. جی عمران صاحب بولیے. تو میرا ایک تو بھائی جان گھر میں نا بہت لڑائی جھگڑا فیملی میں ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، اور دوسرا میرا سال ہو گیا کوئی کاروبار نہیں، میرا بالکل زیرو ہے. میں ڈرائیور ہوں پیشے سے، تو بہت مسئلہ ہے گھر میں. 3-4 جگہ پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کالے علم سے آپ کا کاروبار بند کیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو اچھا. بہت پریشانی ہے. جی جی. بچے ہیں، گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، کام ملتا نہیں، جہاں بھی جاتا ہوں آگے سے جواب ہی ملتا ہے. بس اللہ مہربانی کرے. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میرے محترم. سوال آپ نے کیا ہے، کافی مسائل کا شکار ہیں آپ، اور آپ کی زندگی میں کافی پریشانیاں جو آپ نے ہمیں آگاہ کی ہیں. قبلہ شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے اور رہنمائی ان کی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ محترم سلطانی صاحب. یہ برکتوں والا مہینہ الحمدللہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں نصیب ہو چکا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بطور خاص آج کا جو دن ہے یہ سیدنا
शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी अलमारूफ सैयदी हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विलादत है। तो उस हवाले से भी हम बरकतें और रहमतें लेने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्त बदुआ हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े से हमारे मुल्क पर करम फरमाए और इस वबा से हमें निजात अता फरमाए। भाई इमरान ने जो बात फरमाई है, तो प्यारे भाई आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये काला पीला नीला कोई भी जादू आप पे नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। आपने करना ये है कि कुरान पाक की तिलावत करें। रमज़ान में तो वैसे ही मुसलमान कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ठीक, तो आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है सारा दिन, जितना ज़्यादा कुरान पढ़ सकते हैं आप। और उसके अलावा आपने करना ये है कि या रज़्ज़ाक़ो, इसका विर्द करना है और दिन में ला तादाद आपने पढ़ना है, यानी 2000 3000 तक भी आप ये इसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें पाक पढ़ सकते हैं। अव्वल वाक़िर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, यानी पहले दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। चलते फिरते आप हर वक्त ये पढ़ सकते हैं, या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो, और कुरान पाक की तिलावत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मामलात में बेहतरी फरमाएगा। कुरान की तिलावत की बरकत से आपके घर में सुकून हो जाएगा और या रज़्ज़ाक़ो के विर्द से आपके रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मज़ीद देखते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी मैं अमानत बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन बात कर रहे हैं? अमानत बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरे भाई बोलिए। ऐसे है कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर्जा उतरने में नहीं आ रहा। मेहनत भी करता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही है। किस चीज़ की, मतलब कारोबारी हवाले से आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ लेकिन कुछ कर्ज हो गया था मेरे ऊपर ना, उसको उतारने की बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन उतर ही नहीं रहा। ठीक ठीक ठीक, अच्छा जी, उसके लिए अच्छा जी, ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। पीर साहब रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। कारोबारी मामला तो हैं ही, लेकिन कर्ज़ कुछ इन पर काफ़ी कहते हो गया था। बहुत कोशिश करता हूँ उसको उतारने की, लेकिन कुछ ऐसे मामला बन नहीं पाते, तो कुछ रहनुमाई इनकी फरमाइए। देखें मेरे भाई, एक तो अगर मुमकिन हो सके तो जितनी आपकी हिम्मत और रसाई हो, थोड़ा बहुत सदका खैरात जो हैं वो आप करें। दूसरी बात यह है कि आप अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सूरत अर्रहमान पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, और कोशिश करें कि 7 मरतबा तो ज़रूर पढ़ें। सूरत रहमान जो है 7 मरतबा ज़रूर पढ़ें एक दिन में, और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ करें। इससे पढ़ने से ये होगा कि आपका जो रिज़्क़ है अल्लाह वो भी बढ़ाएगा इंशाअल्लाह, और जो कर्ज़ा है वो भी उतर जाएगा, और आपको सबसे बड़ी जो दौलत नसीब होगी कि सूरत रहमान पढ़ने से आपको सुकून क़ल्ब जो है वो अल्लाह अता फरमाएगा। तो ये अमल करें, रमज़ान शरीफ का एहतराम करें, रोज़े रखें, और जितना भी कसरत से कुरान पाक पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, आपका कर्ज़ भी उतर जाएगा, और रिज़्क़ में अल्लाह वसअत भी अता फरमाएगा। आमीन जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मज़ीद देखते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? मैं वाजिद शाह बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मेरे भाई बोलिए। हेलो जी, जी बताइए क्या सवाल है? चलें जी, लाइन जो है वो उनकी ड्रॉप हो गई है, शायद कुछ लाइन में मसला था। दोबारा से अगर आपकी कॉल मिल गई तो हम आपसे इंशाअल्लाह ज़रूर जो है वो बात कर लेंगे। अभी प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह क़िबला पीर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और रमज़ान शरीफ की बरक़ात के हवाले से आगाह कर रहे थे आप तमाम नाज़रीन और सामाईन को, और फिर कुछ ये भी आप फरमा रहे थे कि मतलब जानबूझकर जो बंदा या जो शख्स रोज़ा छोड़ता है तो उसके लिए क्या मामलात हैं शरीयत के अतबार से। तो पहले कुछ अगर हम मतलब पीछे चले जाएँ तो कुछ मौसम की सब इस हवाले से समझ में चीज़ आती थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौसम भी बहुत अच्छा है और सारे मामलात बेहतर हैं अभी तक तो, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाले दिन भी इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। लेकिन इस नीयत के साथ मतलब जो बिल्कुल एक बंदा ठीक ठाक हो, हर हवाले से फ़िज़िकली भी और मेडिकली भी सारे मामलात उसके ठीक हों, तो जानबूझकर मतलब एक ऐसी नेमत से वो ख़ुद को जो है वो महरूम रखता है जो परवरदिगार ने इसके बारे में हुक्म दिया है। बात बड़ी है जी, बात करना चाहता हूँ। एक शख्स जो रमज़ान का रोज़ा बग़ैर किसी उज़्र के जी छोड़ देता है, पूरा साल भी अगर रोज़े रखता रहे
تو وہ اجر اور ثواب نہیں پا سکتا جو اس نے رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے پانا تھا۔ اللہ یعنی رمضان میں روزے کی اتنی فضیلت ہے اور برکت ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس حوالے سے جس طرح فرما رہے ہیں کہ مومن موسم جیسا بھی ہو وہ استقامت کے ساتھ، بالکل ایسے، کیونکہ روزہ نام ہی صبر کا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ بہت سارے مریض ایسے دیکھے ہیں، ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرماتا ہے۔ ایک کالر لے لیں پھر انشاءاللہ کنٹینیو مزید گفتگو پھر صاحب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں بشرا جبین پنڈی گھیٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن بولیے۔ سر، بشرا جبین کی انٹرنیٹ کمپیوٹر کھانے کی اطلاع بشرا جبین کے گھر پر کریں، اور بشرا جبین کو کیش یرغمالی کر کے تو جوئے تاوان لاکھوں روپے ڈالرز، کروڑوں روپے ڈالرز لوٹ رہے ہیں۔ تو بشرا جبین کی انٹرنیٹ کمپیوٹر کہانی ٹیلی ویژن میڈیا عالمی میڈیا سے متعلق ہے، پوری دنیا سے متعلق ہے۔ تو بشرا جبین کو بجلی کی مشینوں سے چوری پیروں میں قید یرغمالی کر کے جوئے تاوان لاکھوں روپے ڈالر جوئے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی میری بہن، آپ نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں، بہرحال ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں تو خیر یہ نہیں ہیں، تو بہرحال آپ کوشش کیا کریں، اکثر ہم اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ پروگرام میں جب آپ کال کرتے ہیں تو اپنے سوالات اور جوابات اس طرح کے ہوں، یا پھر رمضان شریف کا جو کب مہینہ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو تو علماء آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ جی پیر صاحب، آپ شاید کچھ اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو سوال کی سمجھ ہی نہیں ہے جی بس وہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں ڈسکس جنہوں نے کی ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو کو رمضان شریف کے حوالے سے جو آپ فرما رہے تھے، اور مطلب بغیر کسی عذر کے روزہ دار کے لیے جو معاملات ہیں، روزہ چھوڑنے والا پورا سال بھی روزے رکھے تو اس کا وہ بالکل اجر و ثواب نہیں مل سکتا، اجر و ثواب نہیں پا سکتا، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو جنت ملے گی، جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے والے کو جنت ملے گی، اور روزہ رکھنے والے کو خود جنت والا ملے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے یہی وجہ بیان فرمائی ہے روزے کے فرض فرمانے کی، فرمایا لعلکم تتقون، فرضیت روزہ کی وجہ یہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک، کالر ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جو رمضان شریف کے بعد ہم لوگ 6 روزے رکھتے ہیں، جی، تو جو جن لیڈیز کے اگر خدا نہ خاصہ مخصوص ایام سٹارٹ ہو جائے تو کیا وہ یہ روزہ کس ڈیٹ، مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے نا وہ پہلے اس سے ہی رکھنا ضروری ہوتا ہے منتھ میں، اچھا جی، مطلب پہلا روزہ لازمی رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ پورے مہینے میں پورے کر سکتے ہیں شوال کے روزے جو ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں۔ سوال جو آپ نے کیا ہے ہم نے سن لیا ہے۔ جی پیر صاحب، شوال کے 6 روزے ہیں، وہ شوال کے اندر پورے کرنے ہیں، بالکل وہ ایک الگ سے، وہ ایک الگ سے پورے کرنے ہیں۔ وہ شوال کا نام ہے کہ شوال کے 6 روزے، یہ نہیں ہے کہ شوال کے پہلے دن سے 6 روزے، وہ بہنا آپ 6 روزے پورے کریں شوال کے اندر، مہینے کے اندر کہیں بھی آپ 6 روزے پورے کر لیں، اللہ آپ کو ان کا ثواب عطا فرما دے۔ بالکل۔ اچھا، ہماری کچھ خواتین ایسی بھی ہیں اصل میں بس رمضان شریف کے روزے مطلب جو ہے وہ اگر کسی عذر سے وہ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن شوال کے روزوں کی بڑی وہ پابندی اس حوالے سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزوں کی پہلے قضا کی جائے۔ بالکل ایسے، رمضان شریف کے اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں خواتین کے لیے خاص کر کے، تو دیکھیں نا، نماز اگر مخصوص ایام میں نماز تو انہیں معاف ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ اگر روزہ مخصوص ایام میں چھوٹتے ہیں تو وہ انہیں فوری سب سے پہلا کام شوال کے روزوں کی بجائے بھی پہلے ان روزوں کی قضا کریں، بعد میں شوال کے روزے رکھیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چلے جی، جواب یقیناً ہماری بہن تک پہنچ گیا ہوگا جو انہوں نے سوال کیا تھا، دونوں چیزوں سے جو ہے وہ پیر صاحب نے وضاحت کر دی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات؟ میں لودھرا سے ریاض بول رہا ہوں۔ جی میرے بھائی بولیے ریاض صاحب۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، ایک تو میری شادی نہیں ہو رہی، عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، والدین فوت ہو گئے ہیں اور شادی نہیں ہو رہی۔ اچھا جی۔ اور دوسرا میرے 2 بھائی جو ہیں نا وہ آپس میں، بڑے بھائی جو، چلیں جی، ریاض صاحب کی لائن کٹ گئی ہے کال، شادی کا مسئلہ ہے، 40 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، اور کچھ بھائیوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے لیکن لائن ان کی شاہ صاحب ڈراپ ہو گئی۔ جی شاہ صاحب۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساتوں میں دعا گو ہیں
کہ اسی سال ان کا نکاح ہو جائے، جی اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ریاض صاحب آپ نے یا فتاح ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، اس کا ورد شروع فرما دیں، اور دن میں کسی بھی وقت سورہ مزمل شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے، یہ دونوں چیزیں آپ شروع کریں۔ یا فتح ہو کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، تو ابھی سے شروع کر دیں اور اسے جاری رکھیں جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ جلد آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں جی سے؟ میرا نام سکندر ہے، ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی بولیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اچھا جی 7 ماہ کا بچہ ہو جس کے پیٹ میں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی پھر صاحب اس کے لیے جواب۔ دیکھیں جی، اگر اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے بچے کی وجہ سے، یا ڈاکٹروں نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی تو آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو پھر روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ 7 ماہ کا بچہ ہے اور مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، پھر وہ اس روزہ مطلب اس سینس میں بھی کہ وہ خود کو اتنا مطلب اسٹرانگ سمجھتی ہے کہ ہاں، اگر تو وہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ نبھا کر لوں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھے۔ اگر وہ سمجھتی ہے یا ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ مزید آگے جو ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، بچے کو پرابلم ہو سکتی، ماں کی بجائے بچے کو بھی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، پھر اس روزے کی قضا کرے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ رخصت ہے اگر وہ اسے اویل کرنا چاہے۔ ٹھیک، دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں؟ جی میں بینا لودھی اسلام آباد سے۔ جی میری بہن بینا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، آگے سے کافی بہتر ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا، ذرا یہ ان سے بتائیے پوچھے کہ میں کیا پڑھتی رہوں کہ اب ٹھیک رہوں؟ آگے سے کافی بہتر ہے، لیکن نا میری پتنی جلتی رہتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، جیسے یہ آج کل نمونیا اور یہ ویسے بھی کرونا پھیلا ہے، تو اس سے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تندرستی رہے بس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے میری بہن بینا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ ہمیں کال کرتی رہتی ہیں، اللہ آپ کو صحت دے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے ماشاءاللہ، اور برکتیں لوٹیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادات کا اہتمام کیجیے، اور یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ۔ باقی شاہ صاحب بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، آج بھی کچھ شاہ صاحب نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہوگا، یقیناً آپ کی رہنمائی انشاءاللہ۔ میری بہن کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ان پر خاص فضل فرمائے، اپنی خاص عنایت فرمائے۔ میری بہن قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اور سب سے بڑا وظیفہ یہی تلاوت قرآن ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہر نیکی کو جو ہے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے 70 ٹائم۔ اب آپ دیکھیں 70 گنا جب ہر نیکی بڑھ گئی ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، 10 گنا معاف، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کریں آپ گھر میں بلند آواز سے، اور درود پاک میرے کریم آقا کی ذات پہ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر، آپ کی فیملی پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا میری بہن بینا اسلام آباد سے جو آپ نے کال کی تھی۔ بہت سے اکثر احباب جس طرح جو صورتحال ہے، جس طرح بھی پیر صاحب بھی وضاحت کر رہے تھے کہ مطلب اس سال تو ظاہر ہے اس رمضان شریف میں عمرے کے لیے بھی لوگ نہیں جا سکتے ہیں، مسائل کچھ ایسے ہیں، لیکن وہاں کی خواہش رکھنا، دل میں نیت کرنا، یہ ایک الگ جذبہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں نہیں جا رہے تو وہ جو سخاوت آپ لوگ کرتے تھے وہاں جا کر، تو بس وہیں کی وہیں رہنی چاہیے۔ یقیناً یہاں بھی انسانیت کے بڑے معاملات ہیں، یہاں پر بھی بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر وہ سخاوت اگر یہاں کر لی جائے رمضان شریف میں تو ثواب تو پھر بھی ملے گا پھر صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ثواب تو ویسے بھی مل جاتا ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ صبح اٹھیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کریں، عمرے اور حج کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کی زیارت کرو۔ 3 عمل ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مشہور حدیث ہے، منبر پر جب آپ بیٹھے تھے تو آپ نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا رکھا آمین، تیسرا رکھا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل کہتے تھے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائیں اور بخشے نہ جائیں،
تو وہ بھی بڑے بدبخت ہیں. تو حضور نے فرمایا آمین. پھر فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے روزے پائیں اور نہ رکھیں اور بخشے نہ جائیں تو وہ بھی بڑا بدبخت ہے. جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ پڑے وہ بھی بڑا بدبخت ہے. تو اگر رمضان شریف میں نہیں جا سکے تو سخاوت اپنی جگہ پہ ہے, سخاوت کریں جتنی. یہ تو مہینہ ویسے ہی سخیوں کے لیے ہے, بالکل ایسی ہے. جتنا لوٹنا چاہتے ہیں سخی لوٹیں, سخاوت کریں جتنی کر سکتے ہیں. سحر میں کریں, افطار میں کریں. جو گو کہ آج اجتماعی مساجد میں حالات کے پیش نظر وہ افطار پارٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنے گھروں میں کر لیں. جو غربا مساکین جو جتنے آپ کے ہمسائے ہیں جن کے پاس اچھا کھانے کے لیے انہیں سخاوت کر دیں, انہیں افطاری کا سامان دے دیں, ساری کا دے دیں. کالر ہے جی, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم سر, فیض احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. کون بات کر رہے ہیں؟ فیض احمد. فیض احمد جی, میرے بھائی بولیے. جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ صاحب سے کہ میں 6 سال ہو گیا میری شادی کو, ابھی تک کوئی اولاد کی نعمت نہیں ہے. میں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, وظیفے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, نماز بھی ہم دونوں میاں بیوی پڑھتے ہیں. تو دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل آسان کرے. انشاءاللہ جی دعا کریں گے. یہ بتائیے نام آپ کی والدہ کا؟ شریفہ بی بی. ٹھیک. اور آپ کی جو مسز ہیں ان کا نام؟ کوثر, زہریہ کوثر. ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے کالرز جو پروگرام میں کال کرتے ہیں, مجھے ان کی کال سے کل کی کالر کی بات یاد آ گئی. وہ ایک کالر نے کال کی تھی کہ آپ استخارہ اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہیں, یہ سارے معاملات. بات یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سے ریگولر کالرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ علماء کس اعتبار سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اب اس طرح ہمارے بھائی تھے, سوال کرنے کو یہ بھی کر سکتے تھے کہ استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ اولاد میں رکاوٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے. ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. انہوں نے پوچھا, ایک تو سب سے پہلے بڑی اچھی بات تھی ان کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اولاد نہیں ہے. دوسرا پھر آپ نے کہا کہ رہنمائی. تو رہنمائی جو ہوتی ہے وہ بھی یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اور بالخصوص قرآن پاک کی تعلیمات سے آپ لوگوں کو علماء کرام چیزیں بتاتے ہیں. تو بس وہ ایک بات مجھے کل کے ہمارے بھائی جو کالر تھے ان کی بات سے یاد آ گئی. دیکھیں استخارہ کا مطلب ہی رہنمائی کرنا ہے. اگر سنت کے مطابق بندہ خود استخارہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو اس کی رہنمائی فرما رہا ہے نا. اشارتاً جیسے بھی اسے اشارہ ہو اللہ بھی اس کی رہنمائی فرماتا ہے. پھر یہ کہ امت کے علماء یہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رسول تشریف لائے ہیں تو یہ امت کے علماء بھی تو رہنمائی فرما رہے ہیں نا, ہر مسئلے میں رہنمائی کرتے ہیں. اب دیکھیں اجتہاد کیا ہے علماء نے, رہنمائی کی ہے کسی نہ کسی انداز میں. جب مشکل پیش آتی ہے اس امت کو تو علماء اجتماعی صورت میں اجماع کرتے ہیں اور پھر رہنمائی فرماتے ہیں انشاءاللہ. تو ہر ایک کا مائنڈ ذہن اپنا ہوتا ہے. ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ 3 سال سے چونکہ اولاد نہیں ہے, کچھ میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, ان کا وظائف بھی کہتے ہیں بہت کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ 6 سال ہو گئے میرا بھائی بتا رہا ہے. جی بالکل 3 سال آپ نے کم کر دیے ہیں. اچھا 6 سال ہو گئے. تو میرے بھائی اللہ کے حضور میں آپ دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. آپ اس مقدس مہینے میں 2 کام آپ نے کرنے ہیں. روزہ تو فرض ہے, وہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا, چھوڑنا نہیں ہے, لیکن 2 کام ضرور کریں. ایک تو آپ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں, ایک کثرت سے سرکار پر دروشی پڑھیں, اور تیسرا کام وہ بھی آپ کے فرض کے برابر ہے. اگر آپ کا ماں باپ حیات ہیں تو آپ جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں, اور پھر اللہ کے حضور میں دعا مانگیں صدقہ ماں باپ کا, صدقہ درود پاک کا اور صدقہ قرآن کا. اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. کافی ڈیٹیل سے وضاحت ہمارے بھائی کی ہے پیر صاحب نے. دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, پروردگار آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. بھائی میں نسرین بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. بچی نا 13 سال میں جی رہتے. ہاں جی اکثر دیکھتی کہتی ادھر میں کوئی جانا پیا, انج دیکھتی ہے کہتی مینو انج جس طرح کوئی چیز کیا مسئلہ بچے کا؟ بھائی انہوں اکثر کہنی ہے بھی جس طرح اتنے چھت پہ چڑھتا پیا یا کوئی ادھر لنگتا کولوں بھی نظر آتا. اچھا بچی. دوسرا یہ مسئلہ بھائی جی جی بتائیں. کہ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے, جسم سے بہت درد رہتی ہے, میرے کو بیٹھے اٹھیا نہیں جاتا, بہت ہی بیمار رہتی ہے. حالانکہ میں قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں, درود شریف بھی کثرت نہ پڑھتی. مہربانی کر کے مینوں دس دینا. اچھا جی
ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے انشاءاللہ میری بہن شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں، اور دونوں چیزیں انہوں نے آپ کی سن لی ہیں۔ جی شاہ صاحب، کیا بہن کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ میری بہن جو چیز آپ نے بتائی ہے تو پریشانی والی تو بات کوئی نہیں ہے، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اپنے گھر کا حصار کرنا ہے۔ حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے کے بعد انگلی کے اشارہ کرتے ہوئے اور پھونک مارتے ہوئے آپ نے ایک دائرہ بنانا ہے، اور یہ دائرہ اس وقت بنانا ہے جب گھر سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، یعنی رات کے وقت جب سونے کے لیے آپ دروازے لاک کرتے ہیں، یہ معمول بنا لیں۔ اور جس بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ فیل ہوتا ہے جیسے کوئی سامنے سے گزرا ہے یا اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک مار لیا کرے۔ اب رہا مسئلہ آپ کا، تو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے کہ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ اسے پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، آپ کے جسم میں جو دردیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ جی۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ عابد علی بات کر رہا ہوں کال سے۔ جی میرے بھائی بولیے۔ سر میرا نا کاروبار 5-6 ماہ سے بند ہے، اور دوسرا یہاں بیٹی ہوئی ہے، اسے بیمار رہتی ہے۔ آپ میرے بھائی تھوڑی سی جگہ تبدیل کر کے بات کریں، آپ کی نا آواز بریک ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا 7 ماہ سے کام بند ہے، کاروبار میں جانا نا وہ بند ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کر دیتے ہیں۔ اصل میں آواز بہت زیادہ آپ کی بریک ہو رہی تھی، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ ایک تو کاروباری حوالے سے آپ نے کہا کہ کافی دیر سے بند ہے، پریشانی ہے معاملات میں، دوسرا بچی ان کی بیمار ہے، وہ اس کے لیے کچھ انہوں نے کہا کہ دعا فرمایا، کچھ بتائیے۔ تو دونوں صورتوں میں پھر صاحب کو رہنمائی۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں نے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میرے بھائی، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ آپ نے رکھا ہوگا، جب ظہر کی نماز ادا کرے تو آپ ایک مرتبہ سورۃ محمد پڑھیں، یہ 26ویں پارے میں دوسری صورت ہے۔ سورۃ محمد آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے پانی دم کر کے پینا ہے، اور جو بچی بیمار ہے اس کو بھی پلائیں، اور اس کو آپ کم از کم 21 دن ضرور پڑھیں سورۃ محمد کو۔ یہ جو آپ کے کاروباری مسئلے مسائل ہیں اللہ وہ بھی انشاءاللہ حل فرما دے گا، اور جو بچی بیمار ہے اس کا پانی پینے سے بچی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں، جو کالر ہیں ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں ہم کو ہم پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ چلیں لائن ان کی غالباً جو ہے وہ ڈراپ ہوگی، دوبارہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے۔ ابھی جو آپ کو بتایا گیا ہے پیر صاحب نے، مطلب جتنا سوال ہمیں آپ کا سمجھ میں آیا تھا اس اعتبار سے آپ کی پیر صاحب نے رہنمائی جو ہے وہ کر دی ہے، وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ چونکہ مسئلہ آپ کے 2 ہیں اس کے لیے، لیکن ایک چیز آپ کو پیر صاحب نے بتا دی ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کے لیے بھی آسانی ہو سکے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں۔ تو دوبارہ بھی کال اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی ایسے وسیع مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں یہاں پر بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو، رمضان شریف میں پروگرام استخارہ کا جو ٹائم ہے وہ دوپہر 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ ہے، بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ ایک مرتبہ بتا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہو سکے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بھائی بات کر رہی ہوں جی بتائیے۔ بھائی میری بیٹی کافی زیادہ بیمار رہتی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا۔ بیٹی بیمار رہتی ہے؟ جی اچھا جی، کیا نام ہے بچی کا؟ زینب۔ عمر کیا ہے بچی کی؟ 1.5 سال۔ 6 سال، اچھا ٹھیک۔ 1.5 سال ہے۔ 1.5 سال، جی اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں جی، آپ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب جواب دیں گے، آپ کی بچی کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔ میری بہن آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، آپ نے صبح اور شام ایک عمل کرنا ہے، وہ بڑا آسان سا ہے۔ اول واقع درود شریف پڑھ کے آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، تو
3 مرتبہ درود پاک پڑھنا اول و آخر، اور درمیان میں 3 مرتبہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے آپ بچی کو دم کر دیا کریں، صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کی نماز کے بعد۔ اور ایک معمول بنا لیں کہ بچی نماز مغرب کے بعد آپ بچی کو باہر نہ لے کر جائیں عشاء کی اذان ہونے تک، تو گھر کے اندر رکھیں اور گھر کے دروازے بند رکھیں، انشاءاللہ بچی ٹھیک ہو جائے گی اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مہربانی کرے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ صابر بول رہا ہوں کماریہ سے جی۔ جی میرے محترم بولیے۔ آج ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے اور بیوی میری جو ہے وہ بھی روزہ رکھتی، شوگر کی مریض ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوگر کی کوئی کمی آ جائے۔ اچھا، ان کی ایج کیا ہے؟ ایج ہے ان کی 35۔ صابر ہوں سر، میں صابر نہیں، صابر حسین۔ صابر حسین، اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے صابر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ سوال آپ نے کیا ہے اپنی بیگم کے لیے، پیشنٹ ہیں وہ ڈائبٹیز کی، اور 35 سال آپ نے عمر بتائی۔ خیر عمر ابھی اتنی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بیماری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے، تو اب وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا حکم ہے اب روزے کے لیے اور سارے معاملات۔ لیکن یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے جی کہ مجھے شوگر ہے اور میں روزہ نہ رکھوں۔ یہ اگر کوئی طبیب یا ایک پروفیشنل ڈاکٹر جو ہے وہ اگر ڈائیگنوز کر دیتا ہے کہ اس کی شوگر کی مقدار اتنی ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے تو اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اگر ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر آپ وہ روزہ چھوڑ دیں، اس کی روزے کی بعد میں قضا کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت تو دی ہے مسلمانوں کو کہ بیماروں کو اگر کوئی بیماری میں ہے تو چھوڑ دے روزہ۔ لیکن اگر کہیں کہ صرف مجھے شوگر ہے، ہلکی پھلکی ہے اور میں روزہ چھوڑ دوں یا مجھ سے برداشت، بندہ خود کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر جان لیوا اگر کوئی پرابلم ہے یا بیماری ہے تو پھر روزہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب سن لیا آپ نے، پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، جو بھی حکم ہے مطلب شریعت کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت نازک مسائل ہوتے ہیں جن پر آپ خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں، تو اسی لیے پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں صبح بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی میری بہن بولیے۔ میرا بھائی ہے، اس کا نام فرت ہے، اس کے نا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کی طبیعت نا اس کو درد رہتی ہے ہر ٹانگ میں، وہ نا درد کی وجہ سے نا چل پھر نہیں صحیح سکتے، وہ کاروبار بھی نہیں ہے، ان کی 5 بیٹی ہیں، کوئی کاروبار کے لیے وظیفہ بتائیں۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی کا نام فرت ہے۔ اور والدہ کا؟ سردار بانو۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ جواب سنیں اپنا ٹی وی اسکرین پہ اور کال کو ڈسکنیکٹ کر دیں۔ جی شاہ صاحب۔ دیکھیں جی، بہنیں اپنے بھائیوں کے حوالے سے کتنی فکر مند رہتی ہیں۔ بہنیں آپ دعا کیا کریں اپنے بھائی کے لیے، اس کے رزق میں برکت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائے گا۔ آپ بھائی سے کہیں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف اور نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد یہ سورت ہے، آپ یہ 2 سورتیں پڑھنا معمول بنا لیں، اور گھر کے افراد کو بھی کہیں، یعنی ان کی بیٹیاں جو قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں نماز مغرب کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیں بہت قوی امید ہے، انشاءاللہ اللہ ان کے رزق کے معاملات میں بہتری والا انشاءاللہ برکت والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ معمول بنا لیں اور شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم نوازی فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ یہ ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں، آپ کی مہربانی۔ جی سر، ٹی وی کا والیوم بند کریں اور پھر بتائیں کیا سوال ہے۔ سوال عرض یہ ہے حضور کہ میرے گھر سے نانا چاچی لڑائی جھگڑا 24 گھنٹے بچے آپسی میں لڑتے رہتے ہیں، جیسے بہت زیادہ گناہ چھائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک،
چلے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ. اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جتنے کالرز ہیں جن کو اسپیشلی کہا جاتا ہے بار بار کہ والیوم ٹی وی کا بند، مطلب کنٹرول روم پہ جب آپ کال کرتے ہیں ہمیں، ہماری کال جب آپ کی سنی جاتی ہے تو بارہا کہا جاتا ہے، لیکن وہ شاید اپنی آواز سننا پسند کرتے ہیں. پھر مسائل ہمارے بعد میں بھی سن سکتے ہیں، جب پروگرام رپیٹ چلتا ہے پھر بھی سن سکتے ہیں. بس یہ اپنے لیے بھی پرابلم پیدا کرتے ہیں، ہمارے سمجھنے میں بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے، ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ سوال کیا کیا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یہ ہر چیز میں اپنی آسانی چاہتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، جواب لیتے ہیں، ہمارا کام بھی ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم سر. اس طرح کے معاملات ان لوگوں گھریلو ان کے مسائل ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا آپس میں کافی رہتا ہے، تو کچھ ان کی رہنمائی کچھ بتا دیجیے، بچوں سے پریشان ہیں. جی سورت میرے بھائی، آپ جب نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد سورت تغابن پڑھیں 1 مرتبہ. 28ویں پارے میں سورت تغابن ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 1 دفعہ پڑھیں. آپ روزانہ معمول بنا لیں نماز عصر کے بعد، اور انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی. انشاءاللہ کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، پیر صاحب نے بتائے ہیں، اور آپ یہ کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود شریف اول آخر پڑھیے. رمضان شریف میں بھی روٹین اپنی بنا لیں، جو اب آپ مطلب جن کی نماز کی نہیں ہے اگر، چونکہ ایک جذبہ اور ایک ایمان کی دولت تو ویسے بھی بڑا موقع ملا ہوا ہے. ہاں جی، میں وہی لوگ سارے گھر میں ہیں، کاروبار پہلے تو بہانے تھے جی ہم کام پہ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا. آج کل تو ویسے بھی کرونا وائرس کے باعث سے ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیا لاک ڈاؤن ہے. تو چلو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی اپنے رب کو منا لیں. بالکل ایسی ہے، ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس بیٹھنے سے فائدہ اٹھائیں کہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں ماضی میں ہو چکی ہیں اپنے رب کو منا لیں، معافی مانگ لیں. یہ بھی بڑا عام، اوپر والے سے اپنے لاک ڈاؤن کے جو ہے وہ کھلوانے کی کوشش کر لیں. ہاں نہیں کھولنا ہی اسی نے، بندے نہیں کھول سکتے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اقرا ٹوبہ ٹیکسن سے بول رہی ہوں. اچھا چلے جی، سلام کا جواب بھی ہوا، سلام کا ثواب بھی یقیناً مل گیا ہوگا ہمیں. اور اقرا ہماری بہن تھی ٹوبہ ٹیکسنگ سے، تو انشاءاللہ آپ کی کال دوبارہ مل جائے گی تو ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے. پروگرام کا ٹائم پھر ایک مرتبہ بتاتا چلوں، 3 سے 4، دوپہر 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک انشاءاللہ. رمضان شریف میں ٹائمنگز چینج ہوئی ہیں، اور واٹس ایپ نمبرز وغیرہ باقی سب معاملات ویسے ہی ہیں، آپ ہمیں کر سکتے ہیں. خط کے معاملات سے کچھ ابھی بھی چونکہ حالات ایسے ہیں، جو پہلے بھی آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ہم تک وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، تو اسی لیے کوشش کریں کہ ابھی آپ لوگ خط بے شک نہ ہی بھیجیں. کچھ حالات ایسے نظر آئیں آسان تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ ہم تک خط وغیرہ پہنچا دیجیے. جواب دیے ہوئے ہیں، میں بھی کہ وہ بھی نہ پہنچے. ہاں ایسا بھی ہے کہ پیر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جو ہماری جانب سے آپ لوگوں تک واپس جواب پہنچائے گئے ہیں وہ بھی شاید آپ لوگوں تک نہ پہنچے، بلکہ ایسا ہے چونکہ اکثر لوگوں نے پیچھے بھی کال کر کے بتایا تھا کہ ہم تک نہیں پہنچے. تو بہرحال واٹس ایپ پہ اپنا جواب ریکارڈ کروا دیں، وہ بھی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. باقی لائیو کالز کے لیے معاملات تو پھر ہیں ہی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں جی مزید کالر کو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور پھر بتائیں کیا سوال. والیوم بند ہے جی. محمد رشید میرا نام ہے جی، سرگودا سے بول رہا ہوں. اچھا میں عرصہ دراز سے لاتوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، میدے اور لاتوں کی بیماری میں. میدے اور کاروبار لاتوں کی جو دونوں لاتیں ہیں نا کام کرنا چھوڑ گئی میرا حصہ. اچھا جی. ٹنگ میڈیکل رپورٹیں نہیں کلیئر آ رہی ہے، رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں، بیماری نہیں آ رہی رپورٹوں میں. اللہ آپ کو صحت. اور جو بیٹھنا اٹھنا میرا نا ختم ہو گیا ہے، اس سلسلے میں کوئی. آپ کی عمر کیا ہے بھائی؟ میری عمر 38 سال ہے جی. اللہ اکبر. اچھا جی، تو ابھی یہ بتائیے کب کتنے عرصے سے یہ ہے معاملہ سارا؟ یہ معاملہ جی میرے ساتھ 6 سال سے ہے. میں 4 پائی پہ پڑا ہوں جی. 6 سال سے بے روزگار ہوں. اللہ اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے میرے بھائی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمر کا حصہ ہوتا ہے تو انسان اس سینس میں بھی سوچتا ہے کہ چلیں کافی عمر ہو گئی ہے، لیکن سن کر یقیناً بہت دکھ ہوا. ایک تو یہ کہ آپ کی عمر ابھی بہت مطلب نہ تو زیادہ ہے، اور دوسرا اتنے عرصے سے آپ بالکل جو ہے وہ بیڈ پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور آپ کی زندگی ہے تو مالک یقیناً آپ کو صحت والی زندگی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اچھا سب کیا پیارے بھائی، ہم بھی دل سے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے. اور ظاہر ہے ایک پریشانی والی بات ہے، ینگ ایج ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے کرم نوازی فرمائے۔ آپ ایک عمل کریں، سرسوں کے تیل پر آپ نے دم کرنا ہے، ذرا توجہ سے اسے آپ سن لیں گے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 مرتبہ، اور اس کے علاوہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے، اس میں آیت مبارکہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ رحمان، اور وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ سرسوں کے تیل پہ دم کر لیں، اور یہ تیل اپنی ٹانگوں پہ لگائیں، اس کی مالش کریں، اور روزانہ مالش کریں، اور 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ جو ہے نا نہا لیں گرم پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے گا، اور آپ کی ٹانگیں انشاءاللہ حرکت کرنے لگیں گی، آپ انشاءاللہ چلنے لگیں گے انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ بھائی جان میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کسی بھی ٹائپ کا کام کرتا ہوں نا تو یار کام نہیں بنتا، اگر میں جاب کروں تو جاب نہیں ملتی ہے، اگر کسی بھی ٹائپ کا۔ اچھا جی، ابھی آپ کوئی کام شام مطلب کر رہے ہیں یا آپ بالکل فری ہیں؟ نہیں بالکل فری۔ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کچھ تو کاروباری حوالے سے ویسے ہی معاملات ڈسٹرب ہیں، لیکن جو لوگ ویسے ہی کافی عرصے سے مطلب جن کے معاملات ایسے ہیں تو پریشانی یقین ہو جاتی ہے، بھائی کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نماز کی پابندی کریں۔ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، جب آپ وضو کریں تو تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، رزق آپ سے کم ہی نہیں ہوگا۔ تحیۃ الوضو کے 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں جب بھی وضو کریں، اور اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، رزق آپ کا بڑھ جائے گا۔ جتنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا۔ یہی آپ کے لیے وظیفہ ہے، روزے رکھیں اور نماز کی پابندی کریں، اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل جو ہیں وہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی۔ انشاءاللہ جواب آپ تک پہنچ گیا ہے، جو پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے رمضان شریف کے روزے، یقیناً اس حوالے سے، اس نیت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، تو یقیناً کرم نوازی بھی ہوگی اور معاملات بھی آپ کے بہتری کی جانب آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر روز کسی نہ کسی اعتبار سے گفتگو ہم کوشش کریں گے رمضان شریف میں، مطلب اصلاحی طور پر رہنمائی اپنی عوام الناس میں تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کے حوالے سے کی جائے، اور اگر کچھ سوالات آپ لوگوں کو رمضان شریف کے حوالے سے بھی پریشان کرتے ہوئے، مطلب کوئی فقہی مسائل اگر آپ لوگوں کے ہوئے تو آپ بے شک ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی رہنمائی آپ لوگوں کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ کالر دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں سونیا بات کر رہی ہوں۔ میرا نواسا ہے، اس کی ہنسلیوں کا مسئلہ ہے، وہ اس کو ہنسلیاں چڑھ جاتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پوری رات سوتا نہیں ہے اور بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی وظیفہ یا کوئی ایسے بتا دیں۔ کس چیز کا مسئلہ آپ نے؟ اچھا ٹھیک، ہنسلیوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک۔ کیا عمر کیا بچے کی؟ عمر 6 ماہ عمر ہے اس کی۔ اللہ ابھی 6 ماہ عمر، ٹھیک۔ اچھا جی، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی۔ جواب شاہ صاحب بتا دیجیے جواب بچے کے لیے۔ جی تو بہنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ بچے کے جو ہے نا وہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، وآخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دن میں کسی بھی وقت 11 مرتبہ یا قویوں کا اپنے جو ہے نا یہ دم کرنا ہے، یا قویوں 11 مرتبہ پڑھ کے آپ جو ہے نا پھونک مار دیا کریں، اور یہ جو بتایا سورہ فلق 7 مرتبہ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس بچے کے،
اور سورہ فلق پڑھنی ہے. انشاءاللہ یہ جو معاملہ ہے انسلیوں والا یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. دعا کریں گے انشاءاللہ ہم. اور یقیناً اب ویسے بھی وقت دعا کا آ گیا ہے. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. ملاقات آپ سے رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. آخر میں پھر شب دعا فرمائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو صحیح ماہنوں میں ماہ صیام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی سوالات کے ذریعے اپنے مسائل لے کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ عرض پاکستان کی حفاظت فرما, امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہر قسم کی موذی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما. شیطان کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جتنے میرے بھائی ہماری دعا میں شامل ہوتے ہیں, ہمیشہ جیسا کہ آپ تمام دیکھنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہماری اس دعا میں شریک ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ہی میں سے کسی کے لبوں سے ادا ہونے والی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. بالخصوص جس فیملی کے لیے جو نیو جرسی امریکہ میں رحمان فیملی ہے, وہ جو کرونا وائرس کی زد میں تھے, اللہ نے انہیں صحت تندرستی عطا فرمائی ہے. تو جو کوئی بھی آمین کہتا ہے اللہ کسی کے لبوں کے صدقے آمین کے صدقے اللہ سب کو شفا عطا فرماتا ہے. تو آپ کی آمین کے صدقے ہماری دعاؤں کے صدقے اللہ نے اس فیملی پر کرم فرمایا ہے اور ان کی صحت بہتری کی طرف رواں دوا ہے. اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما, سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے, ان کے لیے بھی یا اللہ انہیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرما. نام لے کر دعا کرنا, نام لے کر صدقہ کرنا اور نام لے کر وسیلہ مانگنا یہ جائز ہے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, خطاؤں کو معاف فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.